بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مائکرو سینٹر کے چوکیداری پر مامور ایس ٹی ایف کا سپاہی نسوار کھانے کی عادت میں مبتلا ہے۔ اس کی ڈبیا خالی ہو گئی تھی اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ حملے سے چند منٹ پہلے وہ دروازہ مقفل کر کے اپنے کسی دوست سے نسوار لینے نکلا تھا۔ اس کی واپسی سے پہلے مائکرو سینٹر ملبے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ نسوار کھانے کی بری عادت نے آج اس کی زندگی بچا لی تھی۔ کھوٹے سکے کی طرح کبھی کبھی بری عادتیں بھی انسان کے کام آ جاتی ہیں۔ تمہارا آدمی بچ گیا ورنہ تو ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ میں اول خان کی زبان سے زیادہ تفصیلات جاننے کے لیے بے چین تھا۔ امکان نہیں ہے انہوں نے گراؤنڈ فلور کو نشانہ بنایا، اس لیے آس پاس کی عمارتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوگا۔ صحیح صورتحال کچھ دیر بعد واضح ہو سکے گی۔ تم نے پچھلی شام کو ہی مائکرو سینٹر کو سب سے زیادہ غیر محفوظ قرار دیا تھا اور اب یہ خبر آ گئی۔ اس خبر سے ہمیں اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ تم کس کا حوالہ دے رہے ہو؟ اول خان نے بے ساختہ سوال کیا۔ کرشن کمار نے انہیں ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس بارے میں غزالہ کا اندازہ 100% درست تھا۔ تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟ مجھے تو دونوں باتوں میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ جانی نقصان اور ناکامیوں کا بدلہ لینے کے لیے انہیں کوئی مضبوط ترین ہدف درکار تھا۔ انہیں ہمارا پتہ معلوم ہوتا تو وہ ادھر کا رخ کرتے۔ جان اسمتھ کو معلوم تھا کہ مقبول چودھری کے غائب ہونے کے بعد کوئی ایجنسی مائکرو سینٹر پر قابض ہے اور وہ ہمیں ایجنسی کا آدمی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہم وہیں مقیم ہیں اور کرشن کمار یہ بتانے کے لیے انعامی رقم مانگ رہا تھا۔ انہوں نے وہی حملہ کر دیا۔ یعنی یہ حملہ مائکرو سینٹر پر نہیں، تمہاری اور ویرا کی پناہ گاہ پر کیا گیا ہے۔ ہاں، اور اب میں وہاں کی تباہی کا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بلا وجہ اپنا وقت برباد کرو گے؟ اس عمارت سے ہماری کیا وابستگی ہے؟ اکرام الہی نے حرام کے پیسے سے بنوائی تھی، وہ اسی طرح ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ مال حرام بود بے جائے حرام رف، ہمیں اس سے کیا لینا؟ تمہارا آدمی وہاں ہے، اس کا سامان ملبے میں رہ گیا ہوگا۔ میں نے اسے آمادہ کرنے کے لیے کہا۔ سپاہی کا سامان ہی کیا ہوتا ہے؟ ایک جوڑا اور ہتھیار۔ اس کا ہتھیار اس کے ساتھ تھا۔ ایک جوڑا میں اسے لے دوں گا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ خاموشی سے اسٹیشن 4 واپس چلا جائے۔ انہیں جب علم ہوگا کہ عمارت میں کوئی زیرو نہیں تھا تو وہ اپنا سر پیٹ لیں گے۔ سب بھول کر سونے کی کوشش کرو، اب تمہاری بے چینی دور ہو جانی چاہیے۔ ہاں، یہ بھی سن لو کہ روی کے وارنٹ واپس لے لیے گئے ہیں۔ کرشن کمار کے بارے میں بہت تیزی سے ہر بات معلوم کر لی گئی ہے۔ یہ تفصیل میں نے خبر نامے میں سن لی تھی۔ روی کی خوشخبری تم سنا رہے ہو۔ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی جاگ رہا ہے یا سب سوئے ہیں؟ سب سو رہے ہیں۔ میں ابھی تمہارے آدمیوں کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں، صبح انہیں واپس بھیج دوں گا۔ اب ان کی ضرورت نہیں رہی، یہاں رہ کر بیچارے بلا وجہ بے آرام ہوتے رہیں گے۔ ابھی ایسی غلطی نہ کرنا، 2-4 دن تک احتیاط ضروری ہے۔ زخمی ناگ پلٹ کر وار کرتا ہے، اس نے مجھے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ صبح میں ان کو بلا کر ان کی جگہ نئے آدمی بھیج دوں گا۔ چند دنوں تک دن اور رات میں ڈیوٹیاں بدلتی رہیں گی۔ تمہاری مرضی۔ میں بے بسی سے ہنس پڑا۔ بعض اوقات تم ہمیں ضرورت سے زیادہ نازک سمجھنے لگتے ہو۔ تمہارا سکون کی نیند کے لیے میں پورا دستہ بھیج سکتا ہوں۔ مجھ سے ان معاملات پر بحث مت کیا کرو۔ فی الحال میرا سونے کا ارادہ نہیں ہے، میں جان اسمتھ کی خبر لینا چاہتا ہوں۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ وہ کہاں ملے گا؟ اول خان کی آواز تحیر زدہ تھی۔ فون پر ملے گا، اسے کچھ ایسی خوراک دوں گا کہ اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ اس کا فون نمبر تمہیں کہاں سے ملے گا؟ اول خان کی حیرت برقرار تھی۔ وہ اوبرائن کی جگہ آیا ہے، اسی کے فلیٹ میں رہ رہا ہوگا، وہاں کا فون نمبر میرے پاس محفوظ ہے۔ CSD ضرور آن کر لینا۔ اس کی آواز سے اندازہ ہوا کہ وہ میری تجویز سے محظوظ ہوا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، اس کے بعد تم سکھ کی نیند سو گے اور وہ کسی پاگل کی طرح رات بھر جاگتا رہے گا۔ ہم دونوں نے جان اسمتھ کی شان میں چند بے تکلفانہ فکروں کا تبادلہ کیا اور بات ختم کر دی۔ اول خان سے بات ہونے کے بعد میری بے چینی حیرت انگیز طور پر دور ہو چکی تھی۔ وہ شاید میری چھٹی حص کا کرشمہ تھا کہ میں نے وقت سے پہلے خطرے کی بو سونگ لی تھی۔ بے چینی ختم ہونے کے باوجود مجھے نیند
نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے گہری نیند سوئی ہوئی غزالہ کے خواب انگیز سراپا پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی نیند میں خلل پڑنے کے اندیشے کی وجہ سے خوابگاہ سے نکل کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ اول خان ایک ذمہ دار آدمی تھا، کبھی کوئی کچی بات منہ سے نہیں نکالتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اس کی کہی ہوئی بیشتر باتوں کو سند کے طور پر لیا تھا اور مجھے کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے ہر طرف سے تصدیق کیے بغیر ربی والی بات نہیں کہی ہوگی۔ میں نے جان اسمتھ سے پہلے وہ خوشخبری ماروتی تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خبر اتنی بڑی تھی کہ میں اس وقت بھی روی اور ماروتی کی نیند خراب کر سکتا تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم سے فون ملایا تو دوسری گھنٹی پر ایک غنودہ مردانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں مظہر بول رہا ہوں، ماروتی یا روی سے بات کرا دو، میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ماروتی بے خبر سو رہی ہے، میں روی بول رہا ہوں، چاہو تو مجھ سے بات کر لو ورنہ میں اسے جگا دوں۔ اس کی آواز سے نیند کا نشہ بہت حد تک کافور ہو گیا تھا۔ مجھے مان لینا پڑا کہ وہ اپنی بیوی کی آزادیوں کے بارے میں غیر معمولی حد تک فراخ دل تھا۔ تمہارے لیے اب کوئی خطرہ نہیں ہے، صبح تم بے فکر ہو کر اپنے گھر جا سکتے ہو، اب وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اوہ گریٹ! ریسیور پر روی کی مسرت آمیز آوازیں ابھری۔ ماروتی نے تمہارے بارے میں سچ کہا تھا کہ تم واقعی کمال کے آدمی ہو۔ شکریہ، اب تم آرام کرو، پھر کسی بھلے وقت پر تم سے ملاقات ہوگی۔ اس سے زیادہ بھلا وقت اور کیا ہوگا؟ کل شام تم ہمارے ساتھ چائے پیو گے، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ میں دل سے اس ملاقات کا خواہاں تھا مگر میں نے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ کیے بغیر کہا، میں کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، وعدہ کرو میرے دوست، اس نے اصرار کیا۔ ماروتی نے مجھے بتایا ہے کہ تمہاری مسلمانی بہت مضبوط ہے اور تم شراب نہیں پیتے، اس لیے تمہیں چائے پر مدعو کر رہا ہوں، ورنہ ہم تینوں مل کر کاکٹیل پارٹی اڑاتے۔ میں ایک شرط پر وعدہ کر سکتا ہوں کہ تمہارے بڑے بھائی ہماری محفل میں شامل نہ ہوں۔ ارے تم بھایا جی کی فکر نہ کرو، وہ مجھ سے اور میرے دوستوں سے دور رہتے ہیں، ان پر ہر وقت بزرگی سوار رہتی ہے۔ اس کی آواز سے ایسی بشاشت مترشہ تھی جیسے وہ سرے سے سویا ہی نہ ہو۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا اور بات ختم ہو جانے کے بعد کئی منٹ تک سوچتا رہا کہ اس نے شراب نوشی سے پرہیز کا ذکر کرتے ہوئے جو کچھ کہا تھا وہ اس کی طبیعت کے لا ابالی پن کا نتیجہ تھا، یا اس نے لطیف پیرائے میں مجھے یہ جتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ہر بات سے باخبر تھا۔ اسے کسی نتیجے پر نہ پہنچنے کے بعد میں نے اس الجھن کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اس کا پیغام کچھ بھی رہا ہو، یہ بات طے تھی کہ اس نے مجھے اگلی شام چائے پر مدعو کر لیا تھا جہاں میں اس سے کھل کر بہت سی باتیں کر سکتا تھا۔ وقت بہت خاموشی سے گزرتا چلا گیا تھا۔ میں نے اوبرائن ڈی ہنٹ کی سابقہ قیامگاہ کا نمبر ملایا تو وہاں راوی نے عیش و آرام کی ہر تحریر پر قلم پھیرا ہوا تھا۔ پہلی گھنٹی بجنے کے بعد ہی کسی کٹخانے سے امریکی کی گراہٹ نے میری طبیعت مقتدر کر دی۔ اگر تم ہی جان اسمتھ ہو تو تم سے فون پر زیادہ دیر بات کرنی ممکن نہیں ہے، میرے کان کا پردہ پھٹ جائے گا۔ یو سن آف اے گن! میرے کانوں میں غسیلی آواز گونجی۔ میں ہی جان ہوں، تم کون ہو؟ میں تمہاری جان کا روگ ہوں جسے لوگ ڈینی کے نام سے جانتے ہیں، میں نے نرمی سے کہا۔ اوہ یو! اس طرف سے یک بیک مغالطات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، پھر اچانک ہی لائن ڈراپ ہو گئی۔ کمرے سے سی ایس ڈی کا بزر سنائی دیا تھا۔ میں نے کریڈل کو فوراً ہی جان کا نمبر دوبارہ ملا لیا۔ میں نے کریڈل دبا کر فوراً ہی جان کا نمبر دوبارہ ملا لیا۔ اب تم نے کال ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تو میں تیسری بار تمہارا نمبر نہیں ملاؤں گا، میں نے سلسلہ ملتے ہی کہا۔ تمہارے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا اور میں کال ریکارڈ کر لوں گا، مجھ سے ہوائی باتیں مت کرو۔ ابھی لائن بلا وجہ ڈراپ نہیں ہوئی تھی، میرے فون سے کال سینسنگ ڈیوائس منسلک ہے، تم اپنے ریسیور کے ساتھ کسی بھی دوسرے آلے کو چھیڑو گے اور لائن خود بخود بند ہو جائے گی، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہوگی، اس نے بے پرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سی ایس ڈی جیسی حساس چیزیں زرد جاپانیوں نے تم کالوں تک پہنچا دی ہوں گی۔ تم بولو، میں سن رہا ہوں، میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ ابھی تمہارے پاس کچھ وقت ہے، تم نے مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو تمہارا وقت ضرور پورا ہو جائے گا۔ ہذیان بکنے کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ کہ اس وقت تم نے کیوں فون کیا ہے؟ اس کی آواز میں تجسس تھا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میری طرح تم بھی جاگ رہے ہو۔ تم نے مائکرو سینٹر کو تباہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ میری فون کال اس بات کا ثبوت
सबूत है कि मैं तुम्हारे ठिकाने से वाकिफ हूँ और माइक्रो सेंटर में होने वाली 10 अमवात के बदले तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ। ओह, वहाँ 10 आदमी मरे हैं। इसकी आवाज से खुशी मुतरशा थी। अब तुम्हारा दिमाग कुछ ठिकाने पर आ गया होगा। आदमी नहीं, सिर्फ चूहे मरे हैं। मैंने हल्का सा कह कहा लगाकर कहा, खाली इमारतों में सिर्फ चूहे परवान चढ़ते हैं। इनके लिए इदारा तहफ़्फ़ुज़ हैवानियात तुमसे जवाब तलब करेगा। मैं इनका बदला तुम्हारे खून से लूंगा। अब यहाँ ओब्रायन जैसा फलसफी नहीं मैं रहता हूँ। तुम इस इमारत के करीब भी फटके तो तुम्हारे चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे। हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की आजादी मैसर है। तुम्हारे खिलाफ इस आजादी को बेरहमी से इस्तेमाल किया जाएगा। ये आजादी जिमी और डेविड को भी हासिल थी। इनका अंजाम तुम्हारे सामने है। मुझे शुबा था कि इस वाक़े में तुम ही मुलव्वस हो सकते हो। तुम्हारे खिलाफ फर्दे जुर्म रोज बरोज संगीन होती जा रही है। वो अपनी बदहवासी की वजह से खड्ड में गिरकर मरे हैं। इन्हें कृष्ण कुमार से अपना सौदा तय करने की मोहलत नहीं मिल सकी। इससे पहले मेरे आदमी वहां पहुंच गए। वो भागे और खुद ही शर्म से एक खाई में जा गिरे। मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। इनकी वाक़यात का पोस्टमार्टम होने तक हम खामोश हैं। अमरीकी माहिरों का मुआयना मुकम्मल होने के बाद हर बात सामने आ जाएगी। फिर तुम देखना कि तुम्हें कौन अमान देता है। तुम पर तुम्हारी अपनी जमीन तंग कर दी जाएगी। वो अब भी बहुत तंग है। मैं छोटे से मकान में रहता हूँ, फिर भी तुम्हारी दस्तरस से बाहर हूँ। तुम्हारे लिए सिर्फ 6 फुट ज़ेरे जमीन जगह होनी चाहिए। तुम इससे ज्यादा के हकदार नहीं हो। इतनी जगह अब तक तुम्हारे आदमियों को रास आती रही है। अपने लिए भी कहीं बंदोबस्त कर लो। जिमी और डेविड कामयाब हो जाते तो इस वक्त तुम इन बड़े बोलों के लिए आजाद ना होते। वो कभी कामयाब नहीं हो सकते थे क्योंकि कृष्ण कुमार ने बुनियाद ही बदनीति पर रखी थी। क्या इस बात से तुम्हारी आंखें नहीं खुली कि तुम लोगों से अपनी मुखबिरी के एवज इनाम का सौदा करने वाला कोई और नहीं राह का एक मंजा हुआ एजेंट था। ये हमारा और इनका मामला है। जान की आवाज में मजीद तलखी घुल गई। हम इनसे अपने मामला तय करना जानते हैं। इस बारे में तुम्हें कोई मशवरा देने की जरूरत नहीं। मुझसे तुम अपनी बात करो। तुम वो लोग हो जिन पर इनके दोस्त एतमाद नहीं करते। मुझे तो तुम अपना दुश्मन शुमार करते हो। मैं तुमसे अदावत के सिवा और क्या कर सकता हूँ। तुमने इस वक्त फोन क्यों किया? जान ने तुर्शी से पूछा। वो मकसद मैं हासिल कर चुका हूँ। तुम्हें मालूम हो चुका है कि माइक्रो सेंटर तबाह करके तुमने कुछ हासिल नहीं किया और मुझे तुम्हारा ठिकाना मालूम है। मैं इस कसीरुल मंजिला इमारत में रहकर खौफजदा नहीं हूँ। ब्रायन का छोड़ा हुआ फ्लैट आबाद करते हुए मुझे इत्मीनान था कि यहाँ मैं महफूज हूँ। मेरे खिलाफ अंधाधुंध कार्रवाई करके कोई पागल ही सैकड़ों पाकिस्तानियों के खून की होली खेलेगा। तुम हर वक्त फ्लैट में नहीं रहते, यहाँ आते जाते भी हो। मैंने इसे याद दिलाया। मैं अपने दफ्तर से भी रोज आता जाता हूँ। हम लोग इतने बोधे नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। मेरे समझने के लिए इतना ही काफी है कि अब तुम्हें यहाँ FBI की कमक की जरूरत भी पेश आ गई है। तुम अपनी जात में एक कीड़े से भी ज्यादा हकीर हो। तुम्हारी असल कुव्वत पूरी इंतजामिया में मुज़मर है जो पसे पर्दा रहकर तुम्हारी मदद करती है और अंदर की खबरें तुम तक पहुँचाती है। ये हकीकत तुम खुद भी जानते हो। ये मसला हर एक के साथ है। तुम्हें आज CIA, FBI और अमेरिकी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल न रहे तो तुम खुद को सिफर से भी बहुत नीचे पाओगे। हर शख्स को असल ताकत इसकी टीम मुहैया करती है। मुआवजा करोगे तो मेरी टीम को बहुत मजबूत पाओगे। मेरा और तुम्हारा कोई मुआवजा नहीं हो सकता। मुझे और मेरे इख्तियार को पाकिस्तान से अमेरिका तक तस्लीम किया जाता है। तुम्हें कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान के रिकॉर्ड में तुम्हारा इंदराज एक मुजरम की हैसियत से है। यूं समझो कि कानून का कोई मुहाफिज अपने फराइज की अंजाम दही में 10 खून भी कर दे तो इससे कोई बाज़बुर्स नहीं की जाती। कातिल एक कत्ल कर दे तो सूली पर लटका दिया जाता है। ब्यूरोक्रेसी ने तुम्हें अपना आलाकार बल्कि खिलौना बनाया हुआ है। तुमसे काम लेने वाले अपनी टोपियों में कलगियां सजाते हैं। तुम्हें कुछ नहीं मिलता। जब तुम बूढ़े हो जाओगे और इनके किसी काम के नहीं रहोगे तो अंधेरे में से आने वाली कोई बेनामो निशान गोली तुम्हारी जिंदगी का चिराग गुल कर देगी। इसकी तकरीर बहुत लंबी होती जा रही थी। मैंने बात दरमियान में काट दी। ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? शायद तुम्हें अकल आ जाए और ये बातें तुम्हें भी नजर आने लगे। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम लोग अपने फायदे के बगैर किसी को ठोकर भी नहीं मारते। तुम दहशतगर्दी की जिंदगी से तायब होकर बाइज्जत जिंदगी की राह इख्तियार कर लो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मेरे तायब होने से तुम्हें क्या आसानियां मैसर आ सकती हैं? मैंने पूछा। तुम्हारी वजह से हम अपने कई अच्छे दिमागों से महरूम हो चुके हैं। तुम रास्ते से हट जाओ ताकि हम अपनी तवानाइयां दूसरे तामीरी कामों पर सर्फ
کر سکیں اور ہمیں مزید نقصانات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا۔ میں نے اسے چارہ ڈالتے ہوئے کہا۔ اس بار میرے کانوں میں اس کا نیم وحشیانہ کہا گونجا۔ پھر اس نے کہا، کچھ بھی نہیں، ہماری کتابوں میں تمہارا نام ہمیشہ کے لیے قاتل اور دہشت گرد کے طور پر درج ہو چکا ہے۔ میں اوبرائن نہیں ہوں جو تمہاری اس جال میں پھنس جاؤں۔ اوبرائن سے میری کبھی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، میں نے انجان بن کر کہا جاتا ہے کہ کرنل جمال دستی تمہارا ایک بہروب تھا۔ میں اس بحث میں اپنا وقت برباد نہیں کروں گا۔ میرا وقت بھی اتنا بے وقت نہیں ہے کہ میں تمہاری بے مغز باتیں سنتا رہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اس سے بات کر کے میں نے اپنے دل کی بڑاس نکال لی تھی اور اپنا بین السطور پیغام اس تک پہنچا دیا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ ایک ناکامی کے بعد اس نے دوبارہ گفتگو ریکارڈ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور وہ سلسلہ کسی خلل کے بغیر جاری رہا تھا۔ واقعات کی جو لہر آ کر گزر چکی تھی، میرے ذہن کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا اور میں یکا یک آرام دہ بستر کی خواہش محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں جلتا ہوا اکلوتا بلب گل کیا اور اپنے کمرے میں لوٹ گیا۔ میں باہر کی فضا میں ملگجا سا اجالا پھیلنے کے بعد سویا تھا، اس لیے دیر تک سوتا رہا۔ کسی نے میری نیند میں خلل ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ 11 بجے میں نے بستر چھوڑ کر باتھ روم کا رخ کیا اور تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا تو تینوں میرے منتظر تھے۔ خیریت ہے؟ میں نے ناشتے کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا۔ آج تینوں کے تیور یکساں نظر آ رہے ہیں۔ تمہارے لیے ماروتی کا فون آیا تھا، ویرا نے اپنی نظریں میرے چہرے پر گاڑ کر کہا۔ وہ تمہارے جوابی فون کا انتظار کر رہی ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فون کرنا تم کو ناگوار گزرا ہے، میں نے ویرا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہ تمہارے سوا کسی سے بات کرنے پر آمادہ نہیں تھی، بس اپنا پیغام دے کر فون بند کر دیا، ویرا نے منہ بنا کر کہا۔ میں ریسیور پر مظہر کا نام سن کر لمحہ بھر کے لیے چکرا گئی، پھر یاد آیا کہ اسے تم اسی نام سے ملے تھے۔ اس کی جگہ تم ہوتی تو تم بھی یہی کرتی۔ وہ کہاں سے بول رہی تھی؟ میرا اندازہ ہے کہ منہ سے بول رہی تھی۔ ویرا کے بےہودہ جواب پر وہ تینوں ہنس پڑے۔ سنا ہے کہ تم رات بھر جاگتے رہے، سلطان شاہ میرا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر کہا۔ اول خان نے 3 بجے تمہیں فون کیا تھا، اس وقت تک تمہاری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر ماروتی تمہاری کسی کال کا حوالہ دے رہی تھی۔ وہ شریفانہ سوال تھا۔ میں نے اسے اپنی اور روی کی گفتگو کے بارے میں بتا دیا۔ آپ ویرا کی باتوں پر بلا وجہ ناراض ہوتے ہیں، یہ ہنسانے کے لیے بھی الٹی سیدھی باتیں کر جاتی ہیں۔ غزالہ بولی، یہ بات یاد رکھنا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ آئندہ تمہیں ویرا کی کوئی بات بری لگی تو میں یہ مشورہ یاد دلا دوں گا۔ ہنسنے بولنے کے باوجود ہمارے درمیان کچھ دیر تک تناؤ کی کیفیت موجود رہی۔ اس کا واحد سبب ماروتی کی فون کال ہی تھی۔ میرے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ تناؤ دور ہوا تو میری رات کی مصروفیات زیر بحث آ گئی۔ میرے بیدار ہونے سے پہلے اول خان کا فون آ چکا تھا۔ اس کی زبانی انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ پچھلی رات مائکرو سینٹر کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ اول خان کو ہری چند کے بارے میں تشویش تھی۔ گھر سے غائب ہونے کے بعد پورے حیدرآباد میں اس کا سراغ نہیں مل سکا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں جلد از جلد ماروتی سے رابطہ کر کے اسے روی کے مکمل گلو خلاصی کی نوید سناؤں اور پھر اس سے ہری چند کے بارے میں بات کروں تاکہ کرشن کمار کا وہ ساتھی بھی گرفت میں آ سکے۔ اسے ڈر تھا کہ تاخیر کی صورت میں کہیں وہ سرحد پار نہ نکل جائے۔ اول خان کی فکر مندی میں ماروتی کی فون کال کا جواز موجود تھا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ اسی نظریے کے تحت میں نے رات کو روی سے بات کی تھی اور شام کے لیے اس کی دعوت بھی قبول کر لی تھی، میری اور جان اسمتھ کی گفتگو میرے نزدیک بے مقصد تھی، مگر ان کے لیے وہ دلچسپی کا سبب بن گئی اور اس پر دیر تک سوال اور جواب کا سلسلہ چلتا رہا۔ میری مصروفیات کے بارے میں ان کی بریفنگ مکمل ہو چکی تھی۔ وہ آپس میں تبادلہ خیال کرنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے ڈرائنگ روم میں جا کر تازہ اخبار سنبھال لیا جس میں پچھلے واقعات کی بازگشت کے ساتھ نیا مواد بھی شامل تھا۔ پچھلے روز کرشن کمار کی شناخت کے سلسلے میں روی موہن کا نام بہت اچھالا گیا تھا، لیکن گرین فارم پر اس کی تصاویر کی شناخت اور پھر میرپور خاص سے شواہد مل جانے کے بعد روی موہن کا نام اچانک خبروں سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ ایک اچھی علامت تھی کیونکہ اس وقت پورے شہر میں صرف روی اور ماروتی ہی ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر سکتے تھے۔ اول خان کی عجلت کی وجہ سے ہمارے گھر کا فون نمبر جگدیش، روی اور ماروتی تک پہنچا ہوا تھا۔ جگدیش سے رسمی باتیں ہوئی تھیں، اس لیے وہ اس نمبر کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر تھا، مگر روی اور ماروتی کو پوری طرح علم تھا کہ میں نے کرشن کمار کا سراغ حاصل کرنے کے لیے ان سے روی کی معافی کا سودا کیا تھا اور اسی رات کرشن کمار کو مار دیا گیا تھا۔ وہ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کرشن کمار ہمارا شکار تھا۔ ماروتی کے لیے میں صرف ایک چہرہ تھا کیونکہ وہ میرے اصل نام سے بے خبر تھی۔ روی کے
لیے میں صرف ایک آواز تھا، ان کے پاس میرا کوئی حقیقی سراغ تھا تو وہ فون نمبر تھا، اس پر تھوڑی سی محنت کر کے کوئی بھی ہمارے گھر تک پہنچ سکتا تھا۔ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دونوں میاں بیوی ہمارے رازدار بن گئے تھے۔ ان کی خوشنودی کی اہمیت میرے اور اول خان کے سوا کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ کرشن کمار کے قتل کے موضوع پر زبان کھول کر دشواریاں بھی پیدا کر سکتے تھے۔ 12 بجے اسلام آباد سے جلال کا فون آ گیا۔ اس نے رسمی الیک سلیک اور مزاج پرسی کے بعد بتایا کہ امریکی حکومت نے جمی اور ڈیوڈ کی موت پر کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، مگر وزارت خارجہ کو وائٹ ہاؤس سے ایک سخت نوٹ بھیجا گیا تھا جس میں زور دے کر کہا گیا تھا کہ جمی اور ڈیوڈ نے واضح ہدایت کی خلاف ورزی کی قیمت ایک جان لیوا ظاہری حادثے کی صورت میں ادا کی جو پاکستان کی سرزمین پر ایک معمول بن چکی ہے۔ حدود اور ہدایات سے بہت سے لوگ تجاوز کرتے رہتے ہیں جن میں پاکستانیوں کے ساتھ بہت سے غیر ملکی بھی شامل ہیں، لیکن یہ بات حیرت اور صدمے کے ساتھ نوٹ کی گئی ہے کہ بعض پراسرار اور نادیدہ قوتیں ہر وقت امریکی اہلکاروں کا پیچھا کرتی رہتی ہیں اور جو ہی ان میں سے کوئی مقررہ حدود سے تجاوز کرتا ہے اسے بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے یا سرے عام تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں رابن مائر، اس کے ساتھی کمانڈو بوب رافیل، جیمی جونز اور ڈیوڈ رسل کے خصوصی حوالے دیے گئے تھے۔ مہذب سفارتی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ وائٹ ہاؤس کو یقین ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے، مگر بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بعض عناصر کو پاکستانی حکومت کی جانب سے کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ وہ جب اور جہاں بھی مناسب سمجھے کسی امریکی اہلکار کو مار ڈالیں۔ ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، ضرورت پیش آئی تو انہیں سرکاری تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس اس خطرناک تاثر کا فوری خاتمہ چاہتا ہے۔ وہ حالات برقرار رہے تو امریکی ملازمین پاکستان میں اپنی تعیناتی قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ ممکن ہے کہ سارے سفارتی دفاتر بند کرنے کی نوبت آ جائے۔ ایسا ہوا تو یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے بدترین دھچکا ہوگا، جس سے بچنے کے لیے پاکستانی حکومت کو پوری سنجیدگی اور طاقت سے کارروائی کرنی چاہیے جو نظر بھی آ سکے۔ شاید اس نوٹ کی نقل جلال کے پاس موجود تھی، اس نے اس کے منتخب حصے مجھے پڑھ کر انگریزی میں ہی سنائے تھے۔ یہ توہین آمیز نوٹ ہے، اسے قبول کرنے سے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے سب کچھ سننے کے بعد کہا، یہ سفارتی سرد مہری کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، فی الحال ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ جلال نے مجھے سمجھایا۔ اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ میں نے غصے اور بے بسی سے پوچھا۔ حقیقت یہ نہیں ہے، کہنے کے بعد سارے الزامات ہمارے سر تھوپ دیے گئے ہیں۔ اس طرح وائٹ ہاؤس والے اپنے ملازمین کے جرائم کی پردہ پوشی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے بوب رافیل والے معاملے میں امریکی صدر کی معذرت کی خفت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ مراسلہ بھیجا ہے۔ ماہرین سر جوڑ کر حقائق کی روشنی میں اس کا جواب تیار کر رہے ہیں۔ اسے پڑھ کر امریکیوں کی طبیعت صاف ہو جائے گی، ایسا ہو تو لطف آ جائے گا۔ راستہ انہوں نے خود سمجھایا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، مگر اس کے بعد الزامات کی ایک طویل فہرست گنوائی جا سکتی ہے۔ شاید اسلام آباد اور کراچی کے دفاتر میں اس مراسلے کی نقلیں فیکس پر آ چکی ہیں۔ جب ہی جان اسمتھ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا کہ اب مجھ پر میرے اپنے ملک کی زمین تنگ کر دی جائے گی، میں نے خیال آتے ہی سے وہ نقطہ بھی بتا دیا۔ جان سے تمہارا ٹکراؤ کیسے ہو گیا؟ میرے انکشاف نے جلال کے بری طرح چونکا دیا۔ ٹکراؤ نہیں ہوا، آج صبح 4 بجے میں نے اسے فون کیا تھا۔ انہوں نے فریڈم انٹرنیشنل والی پوری عمارت کو بموں کے دھماکے سے اڑا دیا۔ مائکرو سینٹر کے بارے میں مجھے معلوم ہے، وہ 2 نامعلوم نقاب پوش تھے، مگر یہ شناخت نہیں ہو سکی کہ ان کی قومیت کیا تھی۔ وہ جو چاہے کرتے رہیں، تم ان کے منہ مت لگو، خاموشی سے اپنا کام کرتے رہو اور ان کی نظروں میں آنے سے بچو۔ اس سے بات کرنے کے بعد ہی یقین ہوا ہے کہ مائکرو سینٹر اڑانے والے امریکی تھے۔ یہ تحقیق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈینی جلال کی آواز التجا آمیز ہو گئی۔ ہمارے اپنے طور طریقے ہیں، کچھ وقت ضرور لگتا ہے لیکن سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اجلاس میں تمہارا نام ہماری کمزوری بن جاتا ہے۔ ہم ان کی باتیں سننے پر مجبور ہوتے ہیں، مگر تمہاری مدافعت میں ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ وہ فوراً تمہاری سرپرستی کا الزام لگانے پر اتر آتے ہیں۔ میں اس کی پریشانی اور آزردگی کے اسباب پوری طرح سمجھ رہا تھا، مگر اس کے مشورے نے مجھے افسردہ کر دیا۔ میں نے بجھی ہوئی آواز میں کہا، وہ ہمارے درمیان ایسی ہی تلخیوں اور غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کی امید پر بلند و بانگ دعوے کر رہا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ تمہیں کوئی شکایت نہ ہو۔ اب ان کے کسی معاملے میں میرا نام نہیں آئے گا۔ میں K1 کی مجبوری کی وجہ سے جمی اور ڈیوڈ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔